اس چیز کی لالچ نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حنین سے وادی جعرانہ حجاج کرام جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے حضرات جاتے ہیں تو مسجد جعرانہ یا وادی جعرانہ وہاں پر ان 4 صحابہ کرام کی قبور موجود ہے جو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے. بالکل مسجد جعرانہ کے ساتھ چھوٹا سا قبرستان ہے. تو جب وہاں جائے وہاں سے بڑا عمرہ ہوتا ہے مسجد جعرانہ سے. ظاہر ہے جب پاکستان سے حاجی یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو ایک عمرہ یہاں سے بڑا اور دوسرا بڑا عمرہ مدینہ سے اور تیسرا بڑا عمرہ مسجد جعرانہ سے. اور وہاں پر ایک کنواں بھی ہے جو انتہائی کڑوا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کنواں ہے اور اس کا پانی بھی کڑوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا اور پھر پانی کو دوبارہ اپنے منہ مبارک سے پانی لگا کر پانی کو دوبارہ اس میں ڈالا. 1450 سال گزر گئے آج بھی اس کنویں کا پانی میٹھا ہے. مسجد جعرانہ جب آپ جائیں وہاں دیکھیں گے کنواں بھی آج موجود ہے اور 4 صحابہ کرام کی قبور بھی وہاں پر موجود ہے. تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. 2 سے 3 ہفتے تک انتظار کیا کہ حنین والے آئیں اور اپنے قیدیوں کو بھی چھڑا کر لے جائیں اور اپنا مال غنیمت بھی لے جائیں کیونکہ مسلمان کو مال غنیمت کی لالچ نہیں ہوتی. 2 سے 3 ہفتے انتظار کرنے کے بعد کوئی بھی نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت پھر تقسیم کر دیا. اب اللہ کی طرف سے ایسے ہوا مال غنیمت تقسیم ہو گیا. مال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد ایک خاتون آئی اور صحابہ کرام سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا گیا کہ کوئی خاتون ملنے کے لیے آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کون ہے, پوچھو کیوں ملنے آئی. تو جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو کہ میں اس کی بہن ہوں اور ملنے کے لیے آئی ہوں. جب یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے, کہا بلاؤ. جب وہ خاتون نے پوچھا بھی تم میری بہن کیسے ہو, کہا کہ میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت شیمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا دی, اس بہن کے اکرام نے بٹھایا, پوچھا کیسے آنا ہوا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ وادی حنین یہ ہمارا قبیلہ ہے, ہماری برادری ہے, ہمارا کنبہ ہے, جتنے بھی قیدی ہمارے رشتہ دار, جتنا بھی مال ہمارے رشتہ داروں کا مال, میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن آپ نے دیر کر دی, 2 سے 3 ہفتے میں نے انتظار کیا کوئی بھی نہ آیا, لیکن آپ آئی ہو بھائی کے پاس تو میں خالی نہیں لوٹاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو میرے حصے میں مال غنیمت آیا وہ سارا کا سارا واپس کر دیا جائے. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ منظر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حصہ واپس کر دیا, تمام کے تمام صحابہ کرام نے جتنا جس کے پاس حصہ آیا سب نے وہ حصہ واپس کر دیا. اس منظر کو دیکھ کر 6000 جنگی قیدی اور بلکہ پورا کا پورا کنبہ قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مشرف اسلام ہو گئے. یہ منظر دیکھ کر مسلمان تو یہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا طرز عمل تو یہ تھا کہ ایک جنگ جس میں سب سے زیادہ مال غنیمت آیا, مسلمان کو مال غنیمت کی لالچ نہیں تھی, وہ بھی واپس کر دیا. مسلمان کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی یہ ہے کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. مسلمان کے ہاں سب سے قیمتی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے. مسلمان تو یہ تھے. تو جب تک مسلمانوں کا انداز یہ تھا, مسلمانوں کا طور طریقہ یہ تھا, مسلمان متفق و متحد تھے, مسلمانوں میں اخوت, بھائی چارہ, ہمدردی, غم گساری یہ جذبہ تھا, مسلمان پوری دنیا میں غالب رہے. اور جب مسلمانوں کے اندر سے یہ جذبہ ختم, مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہے.